صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ طارق کے بعد سورہ اعلی، یہ بھی مکی صورت ہے، 87 نمبر اور نزول کے اعتبار سے 8 نمبر ہے، 19 آیت ہے، 1 رکوع۔ فرمایا سبح امر کا سیاہ، تسبیح بیان کریے، پاکی بیان کریں، کس کی؟ اسم رب کا، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں، اعلی جو سب سے بلند ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا آپ سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اعلی ذکر فرمائی ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے کہ ہر نقص اور ہر عیب سے اس کا بری ہونا بیان کیا جائے، یعنی وہ اپنے ملک، اپنی سلطنت اور اپنی قدرت کی وجہ سے ہر چیز سے اعلی اور بلند ہے۔ الذی خلق فسوى، اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بالخصوص انسان کو پیدا کیا اور اس کو درست بنایا، یعنی اس کو حسین بناوٹ پر پیدا فرمایا۔ جیسے رب کریم آگے ہم پڑھیں گے سورہ 3 میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ انسان کو اس نے تمام عبادات ادا کرنے کے قابل بنایا اور زمین و آسمانوں کو، تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کو اس کے نفع کے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہر قسم کے تصرف اور عمل کرنے کا مالک اور قادر بنایا۔ اللہ وہ ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جس نے تمام زمین و آسمانوں کو تمہارے تسخیر میں کر دیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے صحیح اندازہ کیا پھر ہدایت دی۔ ہدایت دینے کا یہ معنی ہے کہ ہر جاندار کو اور ہر انسان کو اس کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا، خواہ وہ چرنے چکنے سے ہو یا دوسرے جانوروں کو شکار کرنے اور ان کو چیرنے پھاڑنے سے ہو یا سبزیاں اور گوشت کھانے سے ہو، یہ فطری ہدایت ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے انسان کو اچھا اور برا، نیک اور بد راستہ سمجھایا، کیونکہ انسان کو حساس اور عقل سے کام لینے والا بنایا ہے اور اس کو اس پر قادر بنا ہے کہ وہ مفید چیزوں کو حاصل کرے اور نقصان دہ چیزوں سے دور رہے۔ یہ ہدایت جس کو فطری ہدایت کہتے ہیں، کیا اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کس نے بچے کو بولا کہ تو جو ہے نا اب وہ جو ہے نا وہ دودھ کھینچ اور پھر نگل لے؟ سکھایا تو نہیں ہے نا۔ بطخ کا بچہ پیدا ہوا اور پانی میں تیر، کس نے اس کو بولا ٹانگ میں پاؤں ہلاؤ؟ اب جانور چر رہا ہے، کس نے اس کو بتایا؟ شیر دوسروں جانوروں کو کھا رہا ہے، کس نے بتایا؟ بولے یہ ہے ہدایت، اس کے یہاں یہ معنی ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا، چراگاہ بنائی، فجعلہ غثاء احوا، پھر تازہ گھاس کو مائل بسیا کر دیا، احوا سیاہ، غثاء خشک۔ یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم ان قریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بولیں گے، فلا تنسیٰ، آپ نہیں بولیں گے۔ اللہ کے نبی کی شان کہ دیکھیں انسان کتنے بار سنتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری تھی قرآن پاک کو یاد کرنا۔ تو ہم نے
پیچھے سورہ مزمل یا مدثر میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام جیسے جبریل پڑھتے ہیں بار بار دہراتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی نہ کریں، ہمارا ذمہ ہے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے اور اس کا بیان سکھائیں گے۔ تو پیارے عقائد و جہان کو یہ قوت اللہ نے دی کہ جیسے سنا ویسے دنیا تک اس امانت کو پہنچایا، ذرہ برابر اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اگر رسول اللہ پر یہ شک کرے تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پر شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو ریکارڈ کر لے اور بالکل لفظ بہ لفظ ریکارڈ کرے۔ انسان کی قوت جب یہ ہے تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اور اللہ فرماتا ہے فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، یاد رہے گا۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں، ایک مرتبہ جبریل دوڑاتے تھے، حضور سنتے تھے، پورا یاد ہو گیا، پھر صحابہ کے سامنے پھر وہ یاد کرتے، پھر آگے یہ سلسلہ، اور اب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم اتارتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، جو منسوخ ہو گیا، حضور کے ذہن سے نکل گیا، پتہ نہیں کون سی آیت کہاں تھی۔ سورہ احزاب، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جیسی بڑی سورت تھی، جب صبح اٹھے تو آیتیں بھی اتنی ہیں اور سب یاد بھی نہیں، باقی اب اللہ تعالیٰ کی اللہ کی قدرت، سب چیزیں اللہ کے دائرے قدرت میں ہیں۔ اب جب قرآن پاک اٹھا لے جائے گا، صبح حافظ اٹھیں گے، وہ جو قرآن میں کیا تھا، وہ کون سی صورت تھی، کیا صورتیں تھی، پتہ نہیں، چلو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، وہی ورقے صاف ہو رہے ہیں، اللہ کی اتنی پیاری کتاب، لیکن جب اٹھائے جائے گی پھر تڑپتے رہ جائیں گے کہ آج وہ کلام گیا۔ یہ عورت با قرآن لاڑ پاک اللہ تھا، وہی با خدایا تعالی گلے امچاتا، چلستون کو با پکم سے کلستما اوریدون کی با مخواڑا و بلخواتا، پاک اللہ تا با پچکو چکو جاڑی، وہی با خدایا تعالی گلے دنیا تا، پاک اللہ با ورطا وہی مخ پکے گا، پا قیامت براجعون شی ما واڑا ماتا، ما سرشت دے ہر قسم عذابونا، بیادی ٹینگ کی زان زما لوہی سزا تھا۔ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یا اللہ تو نے دنیا میں بھیجا تھا، اللہ کے حضور روئے گا، یا اللہ تو نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں مجھے کسی نے انصاف کے نگاہوں سے نہ دیکھا، پڑھنے والے جب پڑھتے تھے، سننے والے چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے، اللہ فرمائے گا فکر نہ کر، آپ غمگین نہ ہو، ارے میرے پاس سب نے آنا ہے، اب میں ایسے سزا دوں گا، پھر اپنے آپ کو تیار رکھے۔ قرآن پاک، قرآن پڑھانے والے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، قرآن نازلہ پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کا حدیث ہے، راوی حضرت عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ، کہ سب سے بہترین انسان قرآن پڑھانے والا ہے، اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ ہم سب اللہ کے کلام پڑھانے والوں سے اس کے خلاف سازش نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ، قربانی دو گے نا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے جنت کا راستہ ہے کہ بولے استاد جی زندگی بھر آپ کیونکہ میرے حوصلے بھی اسے بڑھتے ہیں کہ آپ اتنے بیٹھے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا کہ اللہ مجھ گناہگار کے پاس اتنے جمع ہیں، تو یہ اپنی قبر کو روشن کر رہے ہیں، میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں، آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں۔ ایسے نہ ہو تم میں سے کوئی ایسے جاسوس بن جائے کہ استاد جی تو فکر نہ کر، تیرا بستر گول کرنے والے ہیں، اللہ اس دن سے ہمیں بچائے۔ یہ قبر میں مشکل اندھیرا ہوگا، کیونکہ استاد جی داخلے کے پیسے بھی نہیں لیتا، فیس بھی نہیں لیتا، پٹائی بھی نہیں کرتا، بس چلے تو تمہیں مٹھائی بھی کھلائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ مٹھائی تو جنت میں کھائیں گے پھر انشاءاللہ، اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ بہت کامیابی میں۔ میرے رب نے جب فرمایا، اللہ کے حضور نے پیغام پہنچا، اللہ اسی قرآن سے لوگوں کو عروج دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ہم اللہ والوں، قرآن پڑھانے والوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟
انہو یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، ہمارے زبان پہ کیا ہے یہ بھی جانتا ہے، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ بھی جانتا ہے، کل کیا سوچوں گا کیا کروں گا میرا رب جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے سہولت کر دیں گے، جب اللہ آسانی پیدا کرے اس کے مقابلے میں کوئی مشکلات ہو بولو پیدا نہیں کر سکتے۔ فذکر، اے محبوب اب نصیحت کریں، ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرتے رہیں تو نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ اگر نصیحت ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے ان قریب وہی نصیحت قبول کرے گا، جو شیطان ہے اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ رب نے فرمایا قرآن میں کہ اے محبوب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، لیکن جو 2 نمبر ہیں منافقین ہیں، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری اللہ نے بڑھا دی، قرآن سننے سے ان کی بیماری بڑھی۔ افسوس کی بات ہے، قرآن بیماریوں کا علاج ہے، منافقین کی بیماری بڑھی، کیونکہ وہ محبتوں سے نہیں سنتے تھے، وہ دل میں کچھ اور، رسول اللہ کے خلاف اس کو شہید کیسے کریں گے، ان کو یہاں سے کیسے نکالیں گے، ہماری دکانداری کیسے بنے گی۔ مدینے میں یہی بنے نا کہ اس کو مکے میں جا کر میں نے جو 52 نمبر آیت سنائی، مشرکوں کے پاس جا کے بتوں کو سجدہ کیا، بولا آ جاؤ، ہماری دکانداریاں خراب ہو گئی، ہمارے مرید خراب ہو گئے۔ اب جہاں غیرت مند مولی جاتا ہے 2 نمبر لوگوں کے بسترا گول، اب وہ کہتے یار اس کو تو بھگانا ہے، ہماری دال نہیں گلے گی۔ اب قرآن پڑھانے والا آ گیا، بے ایمان گئے، بے ایمان یونس بھائی بے ایمان کدھر گئے؟ بھاگ گئے۔ ارے ہماری تو اچھی خاصی دکانداری تھی، بڑا شور شرابہ تھا، آج جب سے یہ آ گیا ہماری تو حالت بری ہو گئی۔ رب فرماتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے کون ڈرتا ہے یہ تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اس دن میں نے اس پر تبصرہ کیا، طلباء آپ شروع کے طلباء ہیں، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ بولا اللہ سے وہ ڈرتا ہے جس کا کردار صاف ہو۔ جو شیطان نے میں نے اس کے حوالے دیے، جنگ بدر میں آگے آ رہا ہے، ارے میں تمہارا مددگار ہوں، جار لکم، اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، لا غالب لکم اليوم۔ جب دیکھا فرشتے آ گئے، اس کا ہاتھ چھوڑایا، بھاگ گیا۔ اب تیری تارا ٹھکانا جاننا میں کدھر جا رہے ہو؟ چرتلاڑی ماما زپکی نیما، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بھی کہتے انی اخاف اللہ رب، میں اللہ سے ڈر۔ تو شیطان ہے، تو اللہ سے تو فساد کے لیے آیا تھا، جب تیری پکڑ ہو گئی اب تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والے فساد نہیں کرتے، تو فساد کرنے آ گیا تھا، تو فساد کرنے آیا تھا، اب کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ایسے ڈرتا ہے؟ تو شیطان ہے۔ فساد کرنے والا کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بولو تو ایک شیطان نے تو ہم نے انسانوں میں دیکھ لیا، ایک شیطان کو ہم نے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، فساد پھیلائے، پھر خواریت کرے، یہ نماز نہ پڑھے، لوگوں کو بے نمازی بنائے، اور کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بولے ایک شیطان یہ بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ خود نمازی بنو گے تو دوسروں کو نمازی بنا سکو گے نا، کیونکہ اس بات میں اثر نہیں ہوتا جو خود عمل نہ کرے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو؟ نہیں کرو نا۔ یا رب فرماتا ہے ان قریب وہی شخص اس نصیحت قرآن کو قبول کرے گا اور قرآن کو سمجھنے والا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور رب فرماتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس نصیحت سے بڑا بدبخت جو ہوگا اس کو دور کر دیں گے۔ یہ ہاں کی ضمیر ذکر کی طرف رہی، وَتَجَنَّبُ، ہم اللہ ہٹا دے گا الاشقا، بدبخت کو، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ، بھڑکتی ہوئی کبریٰ، بڑی آگ میں داخل ہوگا، جو بڑی آگ میں جائے گا اس کو قرآن سے دور کریں گے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، بولو ذکرہ ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر یہ فسادی
جس نے اللہ کے ذکر کا مذاق اڑایا، اس جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا، موت موت پکارے گا، جیسے اپنے پیچھے کہا نا یدو صبورا، یا اللہ موت بھیج دے، بولے کہ موت ختم، موت تو تمہاری سامنے ذبح ہو گئی، اب مرنا نہیں ہے۔ دنیا میں اپنی شہوت، اپنے حسد، اپنے کینوں کو اے انسان اپنے سب کو مٹا دیتے، رسول اللہ کے پیچھے چل جاتے۔ ہاں ہم نے کام پڑھا تھا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے اللہ سے محبت کا دعویٰ دار ہو، میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے، اب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ کے محب ہیں، اور پھر جب میرے پیچھے چلو گے تو پھر محب نہیں، پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محب اور محبوب میں تمہیں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ اب آپ مثال کے طور پہ آپ کسی بڑے انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو جانتا بھی نہیں، لیکن آپ کو کسی نے عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو، ارے وہ تمہارا دیوانہ بن جائے گا۔ تو اگر آپ کسی کے دیوانے، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہوتے رہو، دولت مند کے ہو، فلاں کے ہو، وہ تمہیں دیکھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ تمہارا دیوانہ بن جائے گا، وہ طاقتور، ارے پھر جب اللہ تمہارا محب ہو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، کب؟ جب رسول اللہ کے پیارے طریقوں پر چلو گے۔ قد افلح من زکا، بے شک کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کیا۔ انصاف پاک کس سے ہوتے ہیں؟ غلط کاموں سے بچنے پر، تزکیہ نفس، پیران اعظام جو ہوتے ہیں، مرشد جس کو کہتے ہیں، وہ تزکیہ نفس کرتا، کہتے یہ جس کے بعد جو بیماری ہے، آج کل تو اکثریت ایسے اس کو پتہ وشتہ نہیں ہے، اس کو پتہ پیر بنا ہوا ہے، پیری کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ نے آپ کو مرشد کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ آپ کی بیماری کا علاج آپ کو بتائے۔ تو کامیاب کون ہو گیا؟ افلاح، کامیاب ہو گیا۔ یہ کہاں پڑھا؟ سورہ مومنون کی پہلی آیت میں، سورہ نمبر 23 پارہ نمبر 28، قد افلح، بے شک فلاح پا گیا، لیکن واحد کا صیغہ ہے، لیکن اب مومنون فاعل ہے، تو فلاح پا گئے وہ مسلمان جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنے باطن کو صاف کر لیا، زبان کو اللہ کے ذکر میں، رسول اللہ کے درود، اپنے گناہوں کے استغفار پر لگا دیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھی، نماز پڑھتا رہا۔ اللہ ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسان ہو، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہم؟ کم از کم 8 گھنٹے۔ کتنے؟ 8 گھنٹے کم از کم۔ اور دین کے لیے یہ دین کا ٹائم ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ نے فرمایا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو یہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہاں فرمایا بل تؤثرون، بعض لوگ بل یؤثرون کے، بلکہ وہ، حاضر کا صیغہ تؤثرون، عرب میں نے سنا تو وہ اکثر پڑھتے بل یؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یہ لوگ دنیا بلکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا، 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود کچھ بھی ہو جائے، نقصان بھی ہو جائے، دوسروں کا نقصان۔ آگے چلتے ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا، ان کی تیاری کرو۔ دنیا تو 2 دن کی زندگی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہ باتیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں تھی۔ یہ باتیں تو دیکھیں، آخری جو ہمارا آج اختتام ہوا اس پہ ہوا کہ اکثریت ایسے ہے، رہنے دے سے یہ تو ان کو چیک کرنا تھا نا۔ اب وہ اللہ اقبال کا شعر ہے، جب چڑیا چگ گئی کیا کھیت
اب پچھتا ہے کیا؟ اب اتنا وہ پورا اینڈ ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کرے نا تو میں تو خود میں نے بولا آواز جاتی ٹھیک ہے. نہیں بھائی اتنی آواز تو جاتی ہے. نہیں میں کہتا ہوں اتنی آواز تو باہر جاتی ہے. کریم اولا سے دعا ہے جتنا ہم نے قرآن پاک کا درس سنا، یہ ایک نسخے بیان ہوئے، سنو سب دعا ہو رہی ہے، اتنے نسخے آج بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین انسان وہ ہے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے علاج بتایا، اس کو اپنائیں. علماء جو دوائی بتاتے ہیں اس کا ٹیکس نہیں لیتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ دوائی سنی ہے کہ غلط راستے یہ ہیں، صحیح راستے یہ ہیں. اب اس کو عملی میدان میں میری نصیحت ہوتی ہے کہ بچوں آپ راستے میں چل رہے ہیں، بازار میں میں خود ایک انسان ہوں، چلتے پھرتے ہمارے ساتھ ایسے حالات آتے ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے ہمیں فوراً وہ آیت ہماری ذہن میں آ جاتی ہے کہ بھائی یوں نہیں کریں. کسی کی غلطی ہو جاتی ہے، اب چل رہا ہے نا، غلطی ہو گئی تو دوسروں کی غلطی پر آپ کو نقصان، آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. اس وقت آپ کا معاف کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے کہ آپ کہہ دیں یار اس نے میرے ساتھ یہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے مجھے تھوڑا سا نقصان ہوا، معاف کر دوں. کیا کر دوں؟ والعافین عن الناس. کہاں پڑھا تھا؟ دیکھ بتا دے گا یہ بچہ. سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 134 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، لیکن بہتر وہ ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے. اگر خود غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے. کتنا رب ہمارا کریم ہے، کہتے بندے تو نے معافی مانگ دی، میں نے تمہیں جنتی بنا دیا. میں نے فحاشی تو نے کی، ہاں منکرات تو نے کیے. یہ آیت نمبر 35 سے 135 سورہ آل عمران کی کہ اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وعلم یسر. یہ جنتیوں متقین کی دوسری ڈگری ہے. جیسا مدل المتقین میں پڑھا، پہلے ڈگری الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، دوسری ڈگری والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون. کریم والا اس قرآن سے ہم سب کو مستنیر مستفید فرمائے. ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے صالح ثواب ہے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے. ہمیں آپس میں محبت بانٹنے والے بنا دے. یا اللہ بڑوں کی توقیر تعظیم، چھوٹوں پر شفقت ہماری پہچان بنا دے. یا پروردگار نفس و شیطان بڑے طاقتور دشمن ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.